پٹی کھانی پڑی تو اچھی نہیں جا سکتا شیرانے کے لیے اجو بہتر اجو گئے نا سب بھائی لان بیٹھو کھولو اسپیکر Bluetooth mode. نہیں صحیح چل رہا ہے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام میں کرسی لے کے تلك آيات الكتاب الحكيم وهدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. یہ سورہ لقمان ہے اور یہ سورہ عنکبوت یا سورہ روم سے پہلے نازل ہوئی. عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وہ کیفیت بیان کی تھی جب ظلم کی چکی چل رہی تھی اور بار بار آسمان کی طرف امداد کے لیے مدد کے لیے اللہ کی نصرت کے لیے اللہ کو پکارا جاتا تھا. عنکبوت کے اندر وہ سارے مسائل اور سارے حقائق اور نصرت کا معاملہ اور پھر اس طرح روم کے اندر یہ سورہ جو ہے ان سے پہلے نازل ہوئی. لیکن اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ نے کہا اس طرح قرآن کو ترتیب سے لکھا. اس لیے یہ صورت
کے مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب اسلامی دعوت کو دبانے اور روکنے کے لیے ابھی ظلم و ستم چکی نہیں چلی، بلکہ سوچ بچار ہو رہی تھی، اور اس سوچ بچار کی ایک آیت بھی یہاں نازل ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ قرآن کریم نے انسانی فطرت سے فطری منطق کے ذریعے خطاب کیا ہے کہ انسان کی جو اپنی فطرت ہے، جو اس کا منہاج ہے، جو اس کے سمجھنے کا طریقہ ہے، اس کے مطابق اللہ نے انسان سے مخاطب ہوئے ہیں اللہ، تاکہ کوئی چیز جو ہے انسان کے سمجھنے سے بغیر ہے، اور اس اسٹینڈرڈ اس مقام پہ ان حالات کے مطابق، اس کیپیسٹی کے مطابق ہی اللہ نے قرآن حکیم کو سمجھانے کی کوشش کی، تاکہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ مجھے تو یہ کلام جو ہے سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ کلام فطرت کا کلام ہے۔ خالق جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا مفید ہے، اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مفید ہے اور کس چیز سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور کون سی چیز جو ہے ممکن ہے کہ ہماری اس سے اصلاح ہو جائے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اسے معلوم ہے کہ انسانی فطرت کے ساتھ کس انداز کا مکالمہ کرنا چاہیے، کہ انسانوں سے کس طرح گفتگو، لیکن اللہ ہمارا خالق ہے، ہماری فطرت سے، ہماری نفسیات سے واقف ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ کس طریقے سے یہ مکالمہ کیا جائے۔ خالق اپنی مخلوق کی رسم و راہ سے بھی واقف ہے، اور خالق ہی اپنی مخلوق کی اچھی اور بری عادات سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کریم نے قرآن کو اس فطرت انسانی کے سامنے وہی حقیقت پیش کی کہ وہ انسان جو ہے اس فطرت کو اڈاپٹ کر لے۔ کوئی انسان جو ہے حل من مدکر، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، فحل من مدکر، کوئی ہے جو اس کو سمجھنے کے لیے اس کی طرف لوٹ آتا ہے؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اس لیے فطرت انسانی اس حقیقت سے پہلے ہی خبردار تھی کہ قرآن کے مکالمے سے بھی پہلے، کیونکہ انسانی فطرت اس اصول پر قائم ہے جو انسانی فطرت کے اندر تخلیق کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے ودیت کر رکھا ہے، اور تمام کرم ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت سمجھ کے جان کے ایمان لا کے کرتے ہیں تو اس کا اجر ہے، اور اگر ہم اس کا کرہن کہ ہمیں ہمارے ہاتھ پاؤں ناک سر منہ یہ کس نے بنایا، یہ گردے، یہ دل، یہ پتے، یہ پھیپھڑے، یہ منہ، یہ زبان، کس کو علم تھا؟ اس نے جس نے ہماری تخلیق کی ہے، اس انجن کو بنایا ہے، اور اسی نے اس سے ساتھ بھی دینا ہے۔ اور ایک خاص فطرت کے اندر جب ایک خاص عمر کے اندر انسان جاتا ہے تو وہی خوراک کو کھاتا ہے جس سے وہ توانا ہوتا ہے، اور وہی وہ خوراک کھاتا ہے جس سے کمزور ہوتا چلتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک فطرت کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسانی فطرت اس اصول پر قائم ہے جو انسانی فطرت کے اندر تخلیق کے وقت سے اللہ نے ودیت کی۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اللہ ایک خالق ہے، اور اس کائنات کا ایک خالق، اور وہ خالق وحدہ لا شریک ہے۔ اس جو صورت ہے اس میں اللہ نے یہ اپنی وحدانیت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پوری کائنات اس کی ثنا کا، دنیا کے اندر کوئی جن پرند، کوئی جانور، کوئی پودا، کوئی انسان تاہم کرنا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اور حمد ہے بھی اس کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے سارے تاہم کرم اس کے مطیع فرمان اور حمد و تسبیح کرنے والے ہیں، لہذا انسان کو صرف اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ یہ بنیادی مضمون ہے اس صورت کا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمائے ہیں کہ قرآن توحید کیا ہے، اگر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اور اسی طرح یہ لابھ کیا ہے، اور دنیا کے جو معاملات، لوگ جو دنیا کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، وہ ساری اور توحید اور آخرت کے مضامین اس کے اندر اللہ نے بیان فرمائے۔ تو فرمایا یہ الف لام میم وہی حروف مقطعات ہیں جو سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھے، کاف آئی، سورہ مریم میں بھی پڑھے، اور دوسری بھی کئی صورتوں میں ہم نے
یہ دوسرے مقطعات پڑھے ہیں، جس سے مراد ہے کہ جیسے آمین پڑھا، جیسے سورہ روم میں اللہ نے پڑھا، اسی الرحمن غلبت الروم، یہ وہ الفاظ اللہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ الفابیٹیکلی یہ الفاظ ہیں۔ اگر تم وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان الفاظ سے یہ قرآن ترتیب دیا ہے، ان الفاظ سے یہ قرآن لکھا گیا ہے۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو صورت فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے۔ دعویٰ اللہ کا ہے جو جو ہماری فطرت سے آگاہ ہے، جس نے ہماری فطرت کے اندر ودیت کیا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کی ہر طریقے سے عمل بیان کر، ہمارے ہاتھ اللہ کی عمل بیان کرتے ہیں، ہماری آنکھیں اللہ کی عمل بیان کرتے ہیں، ہمارا دل اللہ کی عمل بیان کرتا ہے، ہمارا اعضاء، ہمارے رونقیں کے ایک جو کھلیا ہے وہ بھی اللہ کی عمل بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم جان بوجھ کے وہ سمجھ بوجھ کے اللہ کی اطاعت کریں گے تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے، اور وہ لکھنا جو ہے، جب یہ انسانوں کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ ہمارے ماتحت ہیں، ہاتھ اٹھ رہا ہے، زبان بول رہی ہے، دانت چبا رہے ہیں، ناک سونگھ رہا ہے اور دماغ سوچ رہا ہے، پاؤں چل رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ پلے باندھ رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایک ہی تخلیق کرنے والا ہے، ایک ہی جو ہے رزق دینے والا ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی شفا دینے والا ہے، ایک ہی جو ہے مصیبت سے خوشی کی طرف انسان کو لانے والا ہے۔ اگر کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تمہاری جانوں میں، تمہارے مالوں میں، تمہاری کھیتیوں میں نقصان کارک بھی تمہاری آزمائش کرتے ہیں، لیکن جو آزمائش کے اندر پورے اترتے ہیں ان کے لیے اللہ نے صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے اللہ الصابرین کا ایک بہت بڑا انعام رکھا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ، اللہ الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا آج الف لام میم، یہ حکمت سے، یہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے میرے عزیزوں، یہ ایسی کتاب ہے جس کو نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا، اور کبھی اس کے الفاظ جو ہیں پرانے نہیں ہونے والے۔ کوئی اس کتاب کو پڑھتا ہے اس سے نہیں اکتاتا، ہم پڑھ لیں گے پھر اس کو شروع کریں گے، پڑھ لیں گے پھر اس کو شروع کریں گے، میرا خیال 30 دفعہ اس کو سبحانہ پڑھ چکا، اور یہ کبھی پرانے نہیں ہوتے، کوئی اس سے نہیں اکتاتا۔ جتنا جتنا اس کے اندر انسان ڈوبتا ہے اتنا اتنا اللہ کے نزدیک اس کو اللہ بلند مرتبے سے فائز کرتا جاتا ہے، قربت بخشتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے، اللہ سے براہ راست تو کلام نہیں کر سکتے، جب اس کے کلام کو پڑھتے ہیں تو فرشتے مسکرا کے اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں، اللہ یہ بندہ صبح کا لگا ہوا ہے، صرف تیرے کلام کو پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو قربت بخش دے، اس کی بخشش فرما دے، اس کی آرزوؤں کو پوری کر دے۔ لیکن پھر آرزویں بھی ہماری بلند ہونی چاہیے، یہ پیسہ دیلا، مکان، جائیداد، یہ آرزو یہ ہونی چاہیے۔ اللہ جتنے مسلمان ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، ان کو سب کو معاف فرما دے، جو زندہ ہے ان کو ہدایت عطا فرما، جو فوت ہو گئے ان کو سب کو معاف فرما، یہ ہماری آرزو ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو اللہ بلندی عطا فرما۔ اور یہ کتاب جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ حکمت سے بنی اس کی آیتیں، الف اس میں لکھا ہوا ہے نا، وہ حکمت سے بھرا، بیس میں لکھا ہوا ہے حکمت سے بھرا، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے بھرے اس کتاب۔ میرے عزیزوں جو اس کتاب سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بلند مرتبے عطا فرماتا ہے، بلند مرتبے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جاہلوں کو عالم بنا دیتی ہے، فقیروں کو غنی بنا دیتی ہے، زمین پر چلنے والوں کو آسمان کے اوپر ان کی اڑان لے جاتی ہے، ان کے خیالات تبدیل کر دیتی ہے، اور پھر ان کو یہ پیسہ دھیلا، یہ سونا جاگنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا کوئی ان کے لیے معنی نہیں رکھتا، وہ ہر دم اس فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی ملاقات عطا کر۔ یہ اس کتاب کی حکمت ہے، اور یہ کتاب حکمت سے لبریز آیات سے بھرپور ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، کن کے لیے ہدایت اور رحمت؟ کن کے لیے؟ نیکوکار لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ آیات
راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں، خدا کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہیں، مگر اس رحمت اور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہی لوگ ہیں جو حسن عمل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو حسن عمل کا۔ اب سارے لوگ بازاروں میں گھومتے ہیں، میرا خیال ہے 50 سے 25 30 آدمی ہوں گے نماز کے اندر، اور ہزاروں کی تعداد میں بازاروں کے اندر رش پڑا ہوا، کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی فکر نہیں ہے۔ حکومت کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی پوچھو نہیں ہے کہ میں نے تمہیں حکومت دی تھی، اس لیے دی تھی کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پورا نظام سسٹم اس قانون کو نافذ کرنا ہے۔ فمن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جس نے میرے حکم کے خلاف کسی اور حکم کو نافذ کیا وہ کافر ہے۔ فمن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اللہ نے 3 دفعہ سورہ مائدہ میں فرمایا۔ اور یہ جتنے ہمارے اوپر ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے اس کتاب کو اپنے سر کا تاج بنائیں اور اس کی سرپرستی کریں، اس کی تعلیم کو عام کریں، اور پھر دیکھیں کیسے لوگ بہادر ہوتے ہیں، پھر دیکھیں آٹومیٹک بے ایمانی کے عنصر نکل جائیں گے، بھوک اور جو ننگی یہ مہنگائی کے دعوے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، لوگ غنی بن جائیں گے، اس لیے کہ جب اللہ سے جڑ جائیں گے تو اس کو اللہ کا ہے۔ ہم نے اللہ کی بات کو نہیں ماننا، اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے صرف وقتی اپنا وقت کی عزت کے لیے بڑے بڑے محل بناتے ہیں اور مر جاتے ہیں، پیچھے بچے قتل کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بڑی بڑی جائیدادیں ہیں وہ زمین کے اندر بسم ہو جاتی ہیں، ایک ہی زلزلہ آنا ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ اللہ نے فرمایا ہدی ورحمۃ للمحسنین، ان کے لیے جو نیکوکار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ، جن کی صفت یہ ہے کہ برائیوں پر جب انہیں متنبہ کر دیے جائے تو ان سے رک جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قانون کے خلاف جب قانون نافذ ہوگا تو وہ آپ ظالموں میں شمار ہو گئے، فوراً رک جائیں گے، فوراً، اور خیر کی راہیں جب ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں تو ان پر چلنے لگ بھاگ کر چلتے ہیں۔ بس ایک دفعہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ رکتے نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہیں جو شر پسند لوگ، تو وہ نہ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سکتے۔ یہ کلری کری اللہ نے، بالکل ایک ٹیکنیکلی بات جو ہے اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اب ان نیکوکار لوگوں کی صفات کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، اب نماز پڑھنا سب سے پہلی صرف کہ نیکوکار کون ہے، ان کے اندر وہ کس صفات کے حامل ہیں۔ سب سے پہلا نیک آدمی وہ ہے جب اس کو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے وہ تمام برائیوں سے روکنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں تمام برائیوں سے روک جاؤں۔ اور سب سے پہلے وہ نماز، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے گا کپڑے صاف کرے گا، بدن کو صاف کرے گا، وضو کے اندر آئے گا، مطہر ہوگا، پاک ہوگا، اللہ کے دربار میں آئے گا، اور اس کے دماغ کے اندر ایک خوف مسلط ہوگا کہ یہ میں نے جس اللہ گھر میں جا رہا ہوں اس کی یہ شرائط ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اس حالت میں تم نے آنا ہے، سطر ڈھانپ کے آنا ہے، ننگے نہیں آ جانا، کپڑے پاک اور مطہر ہونے چاہیے، جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اور پھر ہر چیز اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، پھر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو انسان ہے اس کے اندر سفلی جذبات بھی بعض اوقات اجاگر ہو جاتے ہیں، یہ گوشت پوش کا انسان ہے تو اس کے اندر وہ سفلی شیطانی وسوسے سے پیدا ہوتے ہیں، تو جو نماز پڑھتا ہے اس سے پھر وہ سفلی جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ طہارت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اور وضو کی یہ خاصیت ہے، بات کے بعد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعاؤں کی کتاب ہے مناجات المقبول، کبھی وہ پڑھے نا، بڑی بے نظیر کتاب ہے۔ انہوں نے پیر سے لے کے جمعے تک پوری ایک ترتیب بنائی ہے دعاؤں کی، اور وہ جب آدمی اس دعاؤں کے اندر پڑھتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار میں کیا مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے اس کے رونگٹے کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو مالی احسان
اس کے اندر یہ غنی کا غنا پیدا ہوتی ہے، اور پھر اپنے اللہ سے ٹائم ہو گیا جی بس یہ ہے مکمل کر لیں، پھر کل انشاءاللہ بات کریں۔ یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، پہلے والی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ پھر وہ آخرت کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ کھڑے ہونا ہے، دائیں کھڑے ہوں گے۔ اس میں دعا کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے اللہ دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دے، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو تیرے لیفٹ ہینڈ کھڑے ہوں، مجھے اللہ رائٹ ہینڈ والوں میں کھڑے، بائیں والوں میں نہ کھڑے کر دینا، اور بائیں والے ہاتھ والوں میں جو پیچھے چھپائیں گے، اور میں لوگوں کو کہتا پھروں ہاؤ کتابیہ مقرؤ کتابیہ، یہ میری کتاب ہے، میں نہیں کہتا تھا کہ مجھے صاحب ہونے والا ہے، یہ میری کتاب پڑھو، بس اس کتاب کی فکر کر لیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ بڑی بہترین صورت ہے، اس کے اندر والدین کے بھی حقوق ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے، خدم پر رہتے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والوں کی کل انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اللہ اس قرآن کو اللہ پڑھنا قبول فرما، یا اللہ سب تیری توفیق سے ہے، اللہ ہمارے اوپر مہربان ہو جا، اللہ زندگی میں اتنی مہلت عطا فرما کہ اس کو بار بار پڑھ لے ازبر ہو جائے، اللہ قیامت کے دن اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں کھڑا کرنا، بائیں ہاتھ والوں سے نہ بچانا، یا اللہ جب کوئی سایہ نہ ہو کہ اس کے سائے میں جگہ نہ ہو، جب کوئی پانی پیاس نہ بجائے اللہ ساقی فرصت سے جامع کوثر عطا فرما، اللہ قیامت کے دن سب دنیا جب موجود ہوگا رسوا نہ کرنا، اللہ معافی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو غنی بنا دے، اللہ غدر کا مسلمانوں پہ رحم کرنا، اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ غیر سے ان کی نصرت فرما، اللہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں کہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما، آنے والے مسائل اور مشکلات سے اللہ ان کو محفوظ فرما، رات میں جو خیر ہے اللہ وہ عطا فرما، برا ہے اللہ سے محفوظ فرما، صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔